شاہد صاحب معاملہ تو تب بگڑا تھا جب آبنائے ہرمز بند ہوئی تھی، اور اس کے بعد دنیا نے پھر ایکسپیرینس کر لیا کہ اس کا گلوبل امپیکٹ کتنا زیادہ ہے اور کتنی تکلیف ہوئی ہے تمام ان ممالک کو جہاں پر مہنگائی بڑھ گئی، آئل کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئیں۔ تو IMF جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ جنگ کل بھی ختم ہو جائے تو اس کے اثرات کئی مہینوں تک گلوبل اکانومی پر رہیں گے۔ تو یہ اب کتنی زیادہ ضروری ہوگی یہ بات کہ جلد از جلد اس جنگ کا خاتمہ ہو اور مستقل امن ہو تاکہ ریکوری موڈ میں پوری دنیا آ سکے۔ اور شکریہ آپ کا، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کے جنگ سے عالمی معیشت پر بہت ہی سنگین جو ہے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور یہ لمبے عرصے تک چلے گا نقصان، یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد برس تک اس کے منفی اثرات رہیں گے۔ مگر جو چیز میں اہم آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس پہ لوگ بات کرتے میں شرما رہے ہیں، کہ پاکستان پر اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ ہم وہ ملک ہیں جو اپنی معیشت کے لیے بیرونی دنیا پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی ٹیکسوں کی وصولی بچتوں کے بجائے قرضے لے لیے، امداد لے لیے، دوست ملکوں سے کہا ہمارے بینک میں ڈپازٹ رکھ دیں، اسٹیٹ بینک میں، اور ریمیٹنسز آ گئیں، تو اس طرح، اور آپ برآمدات کے بجائے ان چیزوں پر جو ہے آپ کر رہے ہیں، تو وہ دھچکا لگے گا، کیونکہ مشرقی وسطی میں بڑا زبردست تبدیلی آئے گی، بہت، وہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ دبئی میں سب سے زیادہ تبدیلی آئے گی، اسرائیل کو بہت فائدہ ہوگا، ہندوستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو لیکن ایک لحاظ سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پاکستان پہ اس کے منفی اثرات اتنے زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس جنگ سے پہلے پاکستان کی معیشت تباہی کے قریب تھی، مشکلات میں تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہم کو ایک موقع دیا ہے کہ اب ہم اس سنگین صورتحال کو دیکھیں، اور ابھی چونکہ امریکہ کا رویہ ہمدردانہ رہے گا کچھ عرصے پاکستان کے ساتھ، جنگ ختم ہونے کے بعد بھی رہے گا، کیونکہ اس کو ہماری ضرورت ہے، ہماری طاقت اور افواج ہیں، جوہری قوت ہے، افغانستان میں اس کو ضرورت ہے، مڈل ایسٹ میں، تو ابھی کچھ عرصے تک امریکہ کا ہمدردانہ رویہ رہے گا، تو ہماری معیشت کو وہ ڈوبنے نہیں دیں گے۔ لیکن پاکستان جیسی طاقت کو آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو مہلت اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ملی ہے، اور یہ جو بنیاد محسوس ہے اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی مدد کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا تھا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے، آیت نمبر محسوس کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اب اگر آپ نے مال کی قربانی نہیں دی اور نصر من اللہ فتح قریب نہیں ہوگی، نہیں ملے گی آپ کو۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کی مدد سے ہم اس جنگ میں جیتے ہیں بھارت کے ساتھ، اور اللہ نے ہماری مدد کی ہے، تو اگلی آیت پر بھی غور کریں، اور یہ کرنے کے مراد مانگنے کے بجائے اور دوسروں کی خوشامد کرنے کے بجائے اپنے ملک کو خود انحصاری کی طرف ڈالیں، اور وسط فتح میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ کیا ہے اسی سورۃ صف میں، یعنی اب یہ کرنا پڑے گا کہ آپ قرضوں کے بجائے اپنی ٹیکسوں کی وصولی بڑھائیں، اپنی بجلی کی چوری روکیں، لائن لاسز روکیں، آپ اپنی کرپشن روکیں، برآمدات بڑھائیں، نہ کہ آپ اپنی ریمیٹنسز بڑھائیں، اور سب سے بڑی بات یہ مہنگائی کم کریں، کیونکہ عوام کے اوپر ایک ظالمانہ بوجھ ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چلے گا، چل سکتا ہے جیسے بھارت میں چل رہا ہے، لیکن ناانصافی کا نہیں چلے گا۔ اسلام عدل ہے، تو ہمارے یہاں جو ٹیکسوں کے نظام میں ہے، بینک ناانصافی کر رہے ہیں، عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا ہے، سٹی ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہیں وہ عوام کو رشوت کے گڑھ بن گئے ہیں۔ تو اب ان چیزوں کو اگر ہم ٹھیک کریں تو اور اصلاحات کریں ٹیکسوں میں، توانائی میں، تعلیم میں، صحت میں، اور شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ کی تمام باتیں بالکل 100% درست ہیں۔ اگر اس جنگ بندی کے تناظر میں ہم دیکھیں، اور اگر ایک ایسی ڈیل فائنلائز ہوتی ہے جس میں ایران سے پابندیاں جو ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں، تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا اکنامکلی پوائنٹ آف ویو سے، ذرا بتائیے گا۔ کہتا ہوں کہ آپ کو، ہمیں امریکہ سے آج کی تاریخ میں یہ کہنا چاہیے، اس کا تعلق پابندی سے نہیں ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں انرجی کی ضرورت ہے، اور ایران نے ہماری سرحد تک پائپ لائن ڈال دی ہے۔ آج امریکہ ہماری خوشامد کر رہا ہے، ہماری فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہا ہے، ہماری وزیر اعظم کی کر رہا ہے۔ امریکہ کو پتا ہے کہ میرے ملک کو انرجی کا مسائل ہے، تو جنگ ختم ہونا یا پابندی ہٹنا یا نہیں ہٹنا، ہم امریکہ سے آج یہ کہیں کہ جناب ایران نے پائپ لائن ڈال دی ہماری سرحد تک، ہم نواب شاہ کے بجائے ہم اس گوادر پر پائپ لائن ڈال کے ان سے آج وہ لینا چاہتے ہیں گیس، تاکہ میرے ملک کا مسئلہ ختم ہو۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ ہم پابندی کے بجائے، اٹھانے کا انتظار کرنے کے بجائے گوادر پر پائپ لے لیں، ورنہ 18 ارب ڈالر ایران ہم پہ جرمانہ بھی کر سکتا ہے، اس سے توانائی کو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے، میں پابندی کا تو اتنا فرق نہیں پڑے گا، فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ ابھی آپ کے اوپر مڈل ایسٹ کی ریمیٹنسز کا مسئلہ بہت بڑا آنے والا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، بھارت افغانستان سے مل چکا ہے،
وہ پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے، میرے ذہن میں یہ خوف ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت سے آف سیٹ کر دیں گی. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بنیاد مرصوص کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ مال کی قربانی دیں، ٹیکسوں کی چوری روکیں، کرپشن روکیں، ناانصافی روکیں، تعلیم کا بجٹ بڑھائیں، مہنگائی روکیں، عوام کو پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے عدل کہا ہے، تو یہ میں عدل جب ملے گا، عدالتوں سے ملے گا، ٹیکسوں کے نظام میں ملے گا، توانائی میں ملے گا. ڈسٹرکٹ کورٹس اور سول کورٹ جو ہیں، جو کہ چھوٹی عدالتیں ہیں، وہاں پہ رشوت کا بازار ہے، انصاف نہیں مل رہا. اگر وہ ملے گا تو میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مدد کرے گا اور ہم آئی ایم ایف سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں گے. تو یہ موقع ہے اصلاحات کا، یہ موقع ہے خود نثاری کا، یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے اپنے گناہوں کی کہ اللہ نے آپ نے ہمیں سب کچھ دیا. آج ہم اس مدد اللہ کے وسائل ہیں، اس سے ہم جو ہے دنیا کی مدد کے بغیر ترقی کر سکتے ہیں. یہ یقین کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا.